الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وقال الله تبارك وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولا جهاد ولا نية آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، ماہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے پہلے عشرے کو رحمت قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے روزے داروں نے اللہ کی توفیق سے پہلے عشرے میں اللہ کی طرف سے رحمتیں حاصل کی۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ دار اس ماہ میں دن اور رات اپنے رب کی عبادت کر کر، روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، نوافل ادا کر کر، تلاوت قرآن کر کر اور قیام اللیل میں نوافل اور تراویح کا اہتمام کر کر اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑیں لگا رہی ہے۔ رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے میں ایک تاریخ 17 رمضان المبارک کی ہے، اور یہ 17 رمضان المبارک کی تاریخ جو عشرہ مغفرت کے اندر آ رہی ہے، بہت سے واقعات کو یاد دلاتی ہے۔ 17 رمضان المبارک کی تاریخ میں بہت سارے واقعات پیش آئے۔ یہ 17 رمضان المبارک کے تاریخ ایسی ہے
جس میں واقعہ بدر پیش آیا۔ یہ 17 رمضان المبارک کی تاریخ ایسی ہے کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ قاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے آخرت کی طرف پردہ فرما چکی تھی۔ یہ 17 رمضان المبارک کی تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا ٹکڑا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی 17 رمضان المبارک کی تاریخ میں پیش آیا۔ یہ 17 رمضان المبارک کی تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس تاریخ میں ایک تاریخ ساز واقعہ جو ہمارے نوجوانوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے جذبہ جہاد کے جذبات کو قلوب کے اندر ابھارتا ہے، وہ ہے عرب کی دھرتی سے اٹھنے والا ایک بہن کی پکار پر لبیک کہہ کر لشکر کو لے جانے والا حضرت محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی عنہ کہ وہ جس تاریخ میں عرب کی دھرتی سے لشکر کو لے کر نکلے ہیں اور ملتان پر کی سرزمین پر اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے، تو وہ تاریخ بھی رمضان المبارک کے مہینے کی 17 تاریخ تھی۔ تو یہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو پیش آئے۔ 17 تاریخ کو جو سب سے پہلا جو واقعہ میں نے ذکر کرنا ہے جو پیش آیا وہ غزوہ بدر تھا، اور غزوہ بدر کے بارے میں میرے رب نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ البتہ تحقیق تمہارے رب نے تمہاری مدد کی بدر میں، اس حال میں کہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تم لوگ کمزور تھے، بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ اللہ نے امداد فرما کر، نصرت فرما کر 313 کو 1000 پر فاتح بنا کر واپس اپنے سرزمین کی طرف لوٹایا۔ حق اور باطل کا یہ عظیم اسلام کا پہلا معرکہ ہوا جس میں حق غالب آیا اور باطل مغلوب ہوا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا۔ تو یہ واقعہ غزوہ بدر کا 17 رمضان المبارک کے مہینے میں جو پیش آیا ہے، 17 رمضان المبارک کی تاریخ میں پیش آیا ہے، تو یہ 17 تاریخ اس واقعے کی یاد دہانی کراتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مل جانے کے بعد 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، قرآن کا نزول شروع ہوتا ہے، سورہ علق کی پہلی آیات کا نزول شروع ہوتا ہے، ابتدائی آیات کا نزول شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد 13 سال مکہ کے اندر گزارے ہیں۔ قرآن مکئی زندگی کے اندر اترتا رہا ہے، قرآن کریم مدنی زندگی میں اترتا رہا ہے۔ 13 سال مکی زندگی کے ہیں نبوت مل جانے کے بعد، 10 سال مدنی زندگی کے ہیں نبوت مل جانے کے بعد، ہجرت مدینہ کے بعد کہ جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے تو 10 سال مدینہ المنورہ میں گزارے۔ میرے نبی کی یہ 23 سالہ زندگی جو 13 سال مکی زندگی پر مشتمل ہے اور 10 سال مدنی زندگی پر مشتمل ہے، تو کل زندگی ہوئی 23 سال۔ 23 سال میں 40 سال وہ زندگی کے ہیں جس میں غار حرا میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی عبادت کی ہے، بچپن گزرا ہے، جوانی گزری ہے، جوانی کے ایام جو ہے غار حرا میں گزرے ہیں۔ 40 سال کے بعد جو ہے
میرے رب نے قرآن اتارنا شروع کیا ہے۔ پہلی وحی حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کی صورت میں اترتی ہے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 13 سال مکی زندگی یہ ایسی کٹھن حالات کے ساتھ گزری ہے، ایسی تشدد کے ساتھ گزری ہے کہ باطل نے، کفر نے، مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کوئی ایسے معاملے کو نہ چھوڑا تکلیف پہنچائے جانے کے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پریشانی کا اور غم کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، خون نہ بہانا پڑا ہو، تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، مصیبتوں اور غم، پریشانیوں اور دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ یہ 13 سال ایسے گزرے ہیں مکی زندگی کے، اور جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو مدینہ المنورہ میں 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ یہ 10 سال جو گزارے یہ ایسے گزرے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی ہے جہاد کرنے کی کہ اب تم کافر سے تبلیغ کے لیے ذریعے لئی، اب تم نے تلواروں کے ذریعے لڑنا ہے، اب تم نے ہتھیار کے ذریعے لڑنا ہے، اب تم نے نیزوں کے ذریعے لڑنا ہے، اب تم نے اپنے تیروں کے ذریعے لڑنا ہے اور کافر سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو جہاد کی اجازت ملی ہے۔ مدنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ کے اندر ہجرت جب تشریف فرما کر لے جا چکے ہیں تو مدینہ کے اندر جہاد کی اجازت ملتی ہے۔ تو جہاد کے اندر جب اجازت ملتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 10 سالہ زندگی کے اندر 72 سرائے تھے اور 28 غزوات تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے۔ میں وضاحت کرتا چلوں کہ سریہ کسے کہا جاتا ہے، غزوہ کسے کہا جاتا ہے۔ غزوہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس لشکر اسلام کی کمان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سنبھالے اور اس کمان کو سنبھال کر لشکر کو اپنی سربراہی میں لے کر کافر اور باطل سے ٹکرانے کے لیے نکل پڑے، اسے کہا جاتا ہے غزوہ، کہ جس میں بنفس نفیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کے اندر، جس مجاہدین کی کمان کو سنبھالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر میں میدان جہاد کی طرف تشریف لے گئے، ایسے غزوات کی تعداد 28 ہے، اور جس غزوے کے اندر، جس سریے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے بلکہ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو روانہ فرمایا کافر اور باطل سے ٹکر لینے کے لیے، ٹکرانے کے لیے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو ایسے سریوں کی تعداد 72 ہے۔ تو 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 72 سریے پیش آئے، 28 غزوات پیش آئے، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسلام کو اگر غلبہ ملا ہے، اسلام کو اگر عروج ملا ہے، اسلام کو اگر شان و شوکت ملی ہے تو کافر سے ٹکر لینے میں ملی ہے، باطل سے ٹکرانے میں ملی ہے۔ مسلمان جب جب بزدل ہوتا رہا ہے، باطل اس پر غالب آتا رہا ہے، باطل اس پر اپنے منصوبے اور اپنے عزائم میں کامیاب ہوتا رہا ہے، جہاں مسلمان جو ہے نڈر رہا ہے، اپنے آپ کو مضبوط رکھا ہے، باطل سے ٹکرایا ہے، اللہ رب العزت کی مدد و نصرت مسلمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہمیشہ قائم اور دائم رہی ہے، اور وہیں پر اسلام کو شان و شوکت ملی ہے اور کافر کو ذلت ملی ہے، رسوائی ملی ہے، اور باطل پاش پاش ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے۔ اگر مسلمان مغرب میں ہے تو مشرق میں باطل کی کانپیں جو ہے کانپی ہے، اگر مسلمان مشرق میں ہے تو مغرب میں باطل کی ٹانگیں کانپی ہیں، اگر شمال میں ہے
تو جنوب میں باطل کی ٹانگیں کانپی ہیں، اگر جنوب میں ہے تو شمال میں باطل کی ٹانگیں کانپی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر جو غلبہ، جو شان و شوکت عطا فرمائی مسلمانوں کو، وہ جہاد کا نتیجہ تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ تھا، جو غزوات میں شرکت کر کر، جو سریوں میں شرکت کر کر انہوں نے اسلام کو عروج عطا فرمایا، شان و شوکت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی گزاری، مکی زندگی گزاری۔ مدنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملتی ہے، مسلمانوں کو ستایا گیا، مسلمانوں کو مارا گیا، مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مسلمانوں کو جو ہے ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، مسلمان صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ ہجرت کی اجازت ملی ہے، ہجرت کے بعد بھی جو مکے کے اندر رہ گئے وہ صبر کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، جہاد کی اجازت ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکی سے مدنی زندگی کے گزارنے کے بعد جب دنیا سے پردہ فرما کر جاتے ہیں تو 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا چکا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ اسلام کے لیے قربانیاں تھی، اللہ کی محبت میں قربانیاں تھی، اسلام کے لیے قربانیاں تھی، حق کے لیے قربانیاں تھی۔ تو غزوہ بدر پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو 1 سال گزرا، جب دوسرا سال پیش آیا جسے ہجرت کا پہلا سال کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر دوسرے سال کے اندر 1 سال گزر گیا، دوسرا سال جب شروع ہوا تو اس میں غزوہ بدر پیش آیا، اس میں غزوہ بدر پیش آیا۔ اور پیش آنے کی وجوہات کیا تھی؟ پیش آنے کی وجہ یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس وقت چونکہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اپنا ایک لشکر جو ہے، تجارتی قافلہ جو ہے لے کر آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ اپنی آرزو، اپنی خواہش کو پیش کیا کہ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر آ رہا ہے، چونکہ یہ لوگ وہ تھے جو مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو ستاتے رہے، پریشان کرتے رہے، دکھ دیتے رہے، دکھ تکلیف دیتے رہے، پریشانیاں دیتے رہے، غم دیتے رہے۔ جب یہ لشکر آیا تو یہ موقع تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں مال غنیمت آئے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو طاقت ملے اور کافروں سے لڑنے کے لیے ایک طاقت ملے، اور جو ہے وسائل میں اضافہ ہو جائے اور مسائل کم ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تیار ہو گئے اس غزوے میں شریک ہونے کے لیے۔ لیکن پھر ہوتا کیا، ادھر سے مکہ کے اندر ابو جہل کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر ابو سفیان کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ المنورہ سے نکل رہے ہیں۔ تو ابو جہل اپنے لوگوں کو تیار کر کر جو ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اپنے ایک لشکر لے کر تیاری کے ساتھ نکلتا ہے۔ اب ان کے پاس نیزے ہیں، تلواریں ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، حفاظتی سامان ہے، حفاظتی دستہ ہے، کمان ہے، زرے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے تحفظی لباس ہے۔ تو ایسے عالم میں یہ لوگ نکلتے ہیں جن کی تعداد 1000 بتلائی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر کر آپ کے صحابہ کی تعداد 313 ہے۔ بعض روایات میں 313 صحابہ تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر کر 314 ہوئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 314 صحابہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر کر 315 تعداد ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر کر۔ تو یہ تعداد ایک قلیل تعداد ہے مسلمانوں کی جو غزوہ بدر میں شرکت کے لیے روانہ ہوتے ہیں مدینہ المنورہ سے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نکل رہے ہیں ابو سفیان کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے حق اور باطل کا عظیم معرکہ پیش ہو جائے، تو ہو سکتا ہے شہادتیں دینی پڑے، ہو سکتا ہے قربانیاں دینی پڑے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اب آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف دنیا ہے، دوسری طرف آخرت ہے، ایک طرف مال غنیمت ملے گا، دوسری طرف تمہیں شہادت ملے گی، آخرت ملے گی، جنت ملے گی۔ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ابھی غزوہ بدر میں، بدر کے میدان میں پہنچتے نہیں کہ ابو جہل جو ہے اپنے لشکر کو لے کر، جس کی تعداد تقریباً 1000 ہے، میدان بدر کے اندر پہنچ چکا ہے۔ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر بحفاظت مکہ کے اندر پہنچ چکا ہے۔ اب جو ہے درمیان میں ابو سفیان کہتا ہے آپ اپنے لشکر کو لے کر واپس آ جائیں۔ ابو جہل کو پیغام دیتا ہے، ابو جہل کہتا ہے غرور میں جو ڈوبا ہوا، فتور میں جو ڈوبا ہوا، گھمنڈ میں جو ڈوبا ہوا، تکبر میں جو ڈوبا ہوا، وقت کا اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو فرعون ہے ابو جہل، وہ کہتا ہے نہیں نہیں، اب میں واپس نہیں آؤں گا، اب میں بدر کے میدان میں جاؤں گا اور وہاں پر اپنا جو ہے پرچم لہراؤں گا اور مسلمانوں کو کا قتل عام کروں گا اور وہاں پر مہمان نوازی کروں گا، اپنے لوگوں کی اونٹوں اور جانوروں کو ذبح کروں گا۔ تو یہ غرور میں جو ہے تکبر میں ڈوبا ہوا میدان بدر میں آتا ہے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر وہاں پر نہیں پہنچا اور یہ وہاں پر جا کر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اب میدان بدر کی کیفیت یہ تھی، حالت یہ تھی کہ جس جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا وہ چٹیل میدان تھا، وہاں پر نشیب و فراز نہ تھی، جو ہے میدان جو بالکل صاف تھا اور اونچے نیچے ٹیلے نہ تھے۔ اس نے جا کر وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حصے میں جو میدان آیا وہ اونچے نیچے ٹیلے تھے، ریتیلا میدان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر وہاں پر جا کر پڑاؤ ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ایک ریت کے ٹیلے پر لگایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سجدے میں گرے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری تھے، اس قدر جاری تھے کہ ریت جو ہے آنسو جو ہے آنسوؤں سے ریت جو ہے پانی آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا اور پانی اوپر آ چکا تھا۔ اس قدر اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے، روئے اور فرمایا اے اللہ تو جانتا ہے یہ میری چند سالوں کی محنت ہے، یہ چند لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے مجھ پر اعتماد کر کر میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے لیے میدان جہاد میں نکل چکے ہیں، آپ کے دین کے لیے، آپ کے دین کی اشاعت کے لیے۔ اے اللہ تو ان کو رسوا نہ کرنا، تو ان کو کمزور نہ کرنا، تو اپنی مدد فرما، تو اپنی نصرت فرما۔ اللہ رب العزت کے حضور پوری رات گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، لیکن اللہ کی طرف سے پھر مدد آئی۔ مدد کیسی آئی؟ 1000 فرشتوں کی مدد اتری ہے، بارش کا نزول ہوا ہے۔ اب وہی میدان جو کافروں کے لیے اس سے پہلے رحمت بن چکا تھا اور مسلمانوں کے لیے ایک مشکل کا ذریعہ بن چکا تھا کہ چلنے کے لیے اتنی ریتیلا میدان پتھریلا میدان نہ تھا کہ وہ چل پھر سکے، اگر چلیں تو ریت کے اندر پاؤں دھسے، جانوروں کے پاؤں دھسے۔ جانور کیا تھے؟ 70 کے قریب اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 تلواریں تھیں، 8 زریں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس صرف یہی سامان تھا اور کسی کے پاس قمیض نہیں، کسی کے پاس جوتے نہیں، کسی کے پاس پہننے کے لیے قمیض نہیں، کرتا نہیں، کسی کے پاس پہننے کے لیے پگڑی نہیں، تو کسی کے پاس چھڑیاں ہیں، تلوار تک نہیں ہے۔ چھڑیوں کو پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے میدان جہاد پر نکلے ہیں۔ اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، بارش کا نزول ہوتا ہے۔ اب جہاں کافروں کا قافلہ ہے وہاں پر پانی رک جاتا ہے اور وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، اور جو مسلمانوں کے حصے میں میدان آیا وہ جو ہے ریت جو ہے جم چکی، مضبوط ہو چکی، اب لڑنے کے وہ قابل وہ میدان بن گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے دکھلایا، مسلمانوں نے کم دیکھا، کافروں نے زیادہ دیکھا، تاکہ کافروں کے دلوں پر رعب اور دبدبا طاری ہو اور ان پر خوف طاری ہو۔ کافروں نے بھرپور طریقے سے دیکھا کہ آسمان سے 1000 فرشتے جو ہے امداد کے لیے اتر رہے ہیں، نصرت کے لیے اتر رہے ہیں۔ اس طرح میرے رب نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی امداد فرمائی، نصرت فرمائی، اور پھر کیا ہوا؟ کافر ذلیل ہوئے، باطل مغلوب ہوا، اور یہ اسلام کا مارکا پہلا مارکا تھا، فاتح بن کر واپس لوٹے ہیں۔ دوسری طرف کیا دیکھا؟ اب ابو جہل بڑے بڑے سردار غزوہ بدر کے اندر مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، 2 بچے تھے،
کم سن عمر اتنی زیادہ نہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان جہاد کے لیے تیار کیا صحابہ کو تو یہ 2 بچے بھی آئے. ایک کی عمر 15 سال ہے, ایک کی عمر 15 سال سے کم ہے, 13-14 سال ہے. دونوں آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اجازت دیجئے, ہم بھی میدان جہاد میں شریک ہوں, ہم بھی جو ہے مقابلہ کریں کافروں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی عمر زیادہ تھی اسے اجازت دے دی, جس کی عمر کم تھی اسے اجازت نہ دی. پھر وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے طاقت میں زیادہ ہوں, میں اس سے طاقت میں زیادہ ہوں, آپ مجھے اجازت دے, اگر یقین نہیں آتا تو میری کشتی کرا دیجئے. اب بھائی سے کہا کان میں کہ آپ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا فیصلہ کر چکے اس فیصلے سے واپس نہیں پھرتے. اب آپ ایسا کیجئے میری آپ سے کشتی ہو تو آپ گر جائیے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت دے دیں گے. خیر معاملہ یہ ہوا, دونوں کو اجازت مل گئی. بڑا بھائی گر گیا, دوسرا بھائی کامیاب ہو گیا, دونوں کو اجازت ملتی ہے. ابو جہل جب میدان بدر میں آتا ہے دونوں بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں ابو جہل ان میں کون سا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف اشارہ کرتا ہے وہ جو گھوڑے پر تیز رفتار آگے بڑھتا ہوا آ رہا ہے یہ ابو جہل کی سواری ہے, یہ کافروں کا کمانڈ سنبھال رہا ہے, ان کا کمانڈر ہے اور ان کا جو ہے سپہ سالار ہے. آپ اس کا کیا مقابلہ کرو گے, کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس اشارہ کرنا تھا. دونوں بھائیوں نے دوڑے لگائی ہیں. ایک بھائی نے گھوڑے کے ٹانگوں پر وار کیا, گھوڑا نیچے گرا. دوسرے بھائی نے ابو جہل کی گردن پر وار کیا, بازو پر وار کیا, ابو جہل نیچے گرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاتح بن کر واپس لوٹے, مور شہداء کی قبریں جو ہے مردودوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاؤ ابو جہل کی لاش کو تلاش کرو کہاں پڑی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, لاشوں میں تلاش کرتے ہوئے پہنچے, دیکھا تو ابو جہل ہچکیاں لے رہا تھا, ابھی کچھ سانسیں باقی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گردن کو ان کے تن سے جدا کیا. ابو جہل اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ اے عبداللہ مجھے افسوس یہ ہوا کہ کم سن بچوں کے ہاتھوں میں قتل ہوا ہوں. کاش کہ کوئی بڑا سردار ہوتا, مشہور شخص ہوتا جس کے ہاتھوں میں قتل ہوتا, میں کم سن بچوں کا ہاتھوں قتل ہوا ہوں تو مجھے افسوس یہ ہوا ہے. تو ایسا بدبخت تھا, موت آ رہی ہے پھر بھی اس قدر فرعونیت پر اترا ہوا ہے کہ افسوس کر رہا ہے. پھر کہنے لگا میری گردن کو نیچے سے کاٹنا, گردن کو نیچے سے کاٹا گیا. اس طرح اس کا انجام بد ہوا اور رہتی دنیا تک فرعونوں کے لیے, وقت کے فرعون کے لیے عبرت کا سما بنا ابو جہل کی لاش جو ہے. تو میرے بھائیوں یہ غزوہ بدر کا مختصر سا ایک واقعہ میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کیا. بہت سارے واقعہ تھے, وقت کی کمی کی بنا پر پیش نہ کر سکا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.